الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مچھر یا اس سے بڑی چیز کے ذریعے سے مثل بیان کرتے ہوئے حیا نہیں فرماتا۔ حیا ایک انفعالی کیفیت کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اپنے درپیش کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو تو عارض ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے کلمات خدائے ذوالجلال کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں اس طرح کے کلمات ذکر کیے جائے تو اس کا لازمی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کے ذریعے سے بھی مثل بیان فرما دیتا ہے اور اس سے بڑی چیز کے ذریعے سے بھی مثل بیان فرما دیتا ہے۔ فما فوقہا کے اندر دو احتمال ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ مچھر کا ذکر ہے، مچھر کے آگے فوقہا یعنی فما فوق البعوضۃ، مچھر سے بڑی چیز کے ذریعے سے مثال بیان فرما دیتا ہے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ جس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے وہ چھوٹی چیز کے بارے میں اور معمولی اور حقیر چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت مچھر کے ذریعے سے بھی مثل بیان فرماتا ہے اور اس چیز کے ذریعے سے بھی مثل بیان فرما دیتا ہے جو حقارت میں اور چھوٹے ہونے میں مچھر سے بھی آگے ہے، یعنی مچھر سے چھوٹی چیز کے ذریعے سے بھی مثل بیان فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چھوٹے چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے مچھر ہے اور فراش یعنی فراش ہے، اور اسی طریقے سے جراد یعنی ٹڈی ہے، قمل یعنی کھٹمل ہے، اور اسی طریقے سے نمل ہے، شہد کی مکھی ہے۔ کئی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ کائنات کی کوئی بھی شے کتنی ہی حقیر اور چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہے۔ تو آج کی گفتگو میں مچھر کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو مچھر کا تذکرہ فرمایا اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہے، اور آج جب کہ دنیا ترقی کر رہی ہے مچھر پہ غور کرنے سے ہمیں کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، مچھر جس طریقے سے دوسرے جانور ہوتے ہیں ویسے ہی ایک چھوٹا سا جانور ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں، وہ تمام اعضاء پائے جاتے ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر ہوتے ہیں، یعنی ایک چھوٹے سے مچھر میں سر بھی ہوتا ہے، صدر یعنی سینہ بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہے، اس کا سر بھی ہوتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے پاس 6 پیر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ڈنک بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی انسان کا خون چوس لیتا ہے۔ مچھر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مچھر کی جو آنکھیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی آنکھوں کو اس قدر نور والا بنایا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان کی ایک آنکھ ہوتی ہے تو اس میں صرف ایک پتلی ہوتی ہے، لیکن مچھر کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ کئی آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی سینکڑوں آنکھوں کے ذرات اس میں پائے جاتے ہیں، اور ہر حصہ ایک مستقل آنکھ کی قوت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مچھر کے اندر اتنی بینائی ہوتی ہے کہ وہ رات کی تاریکی ہو کہ دن کا اجالا ہو، کسی بھی جگہ پر وہ انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کر کے اس کا خون چوسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بینائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو عطا کی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا مچھر کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی بینائی ہوتی ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں انسان تک پہنچ بھی جاتا ہے اور اس کا خون چوس لیتا ہے۔ مچھر کے بارے میں یہ ہے کہ مچھر کے لعاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جب وہ لعاب جمع کر کے
کسی بھی انسان کے گوشت پہ اس لعاب کو نچوڑتا ہے تو انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ وہاں پہ کوئی چیز رکھی گئی ہے، اور وہ پورا کا پورا گوشت نرم ہو جاتا ہے، اور مچھر کا جو نازک سا ڈنک ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ گوشت میں اتر جاتا ہے۔ مچھر تو اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ڈنک کو کسی انسان کے گوشت میں چبھو دے، لیکن اس کے لعاب میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جس طریقے سے نشیلی چیز کو، کسی بھی نشہ آور دوا کو کسی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مچھر کا جو لعاب ہوتا ہے وہ جسم کے کسی حصے پہ رکھ دیا جائے تو وہ حصہ نرم پڑ جاتا ہے اور مچھر کا ڈنک اس میں اتر جاتا ہے اور مچھر خون چوس لیتا ہے۔ مچھر کے بارے میں اللہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوضۃ یہ مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بعوض مذکر نہیں بلکہ بعوضۃ مؤنث استعمال کیا، اس لیے کہ مچھر کے اندر مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مچھر جو انسانوں کے پاس آتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور وہ مچھر جو انسانوں کے پاس نہیں آتے وہ سب کے سب مذکر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے تو انسانوں کے حال کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس مچھر کا ذکر کیا جائے جو مچھر کے صرف انسانوں کے پاس جاتا ہے، جو درختوں کے پاس نہیں جاتا۔ سن 1897 میں اور سن 1990 میں، سن 1897 میں اور سن 1900 کے درمیان پہلی مرتبہ سائنسدانوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ مچھر کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، اور یہ دونوں مرد کے پاس، انسان کے پاس نہیں آتے، بلکہ انسان کے پاس جو مچھر آتا ہے وہ مؤنث کے قبیل سے ہے، مؤنث ہے یعنی مادہ، اور جو جانوروں اور جو پرندوں، جو پودوں کے پاس مچھر جاتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا مثلا ما بعوضۃ، یعنی مچھر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مؤنث کو ذکر کیا، مذکر کو ذکر نہیں کیا، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے پاس آنے والا مچھر مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے۔ مزید یہ کہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعوضۃ نکرہ استعمال فرمایا، اور اس کے آگے ارشاد فرمایا مثلا ما بعوضۃ، یہاں پہ ما اس سے پہلے یہ بھی تنکیر کے لیے ہے، اور بعوضۃ کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین بھی تنکیر کے لیے ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مچھر کی صرف یہ قسم نہیں ہوتی ہے بلکہ مچھر کی کئی قسمیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی مچھر کے ذریعے سے یا مچھر کے کسی بھی نوع کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثل بیان فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو سن میں نے بیان کیا ہے، اسی سن میں جب مچھروں کی تحقیق ہوئی تو سائنسدانوں نے بہت سارے مچھروں کا انکشاف کیا اور کہا کہ فلاں قسم کا مچھر فلاں بیماری پھیلاتا ہے اور فلاں قسم کا مچھر فلاں بیماری پھیلاتا ہے۔ تو جس چیز کو سائنسدانوں نے بہت بعد میں انکشاف کیا جس چیز کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بیان کر دیا جس وقت لوگ مچھر کو ایک حقیر جانور سمجھ کر کے اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مچھروں کا ذکر کیا اور آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یا اس سے چھوٹا جانور۔ تو جس طریقے سے مچھر کے بارے میں بیان کیا تو فوق کہا، فوق کے اندر دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ مچھر سے بڑا یا حقارت میں، اور چھوٹے ہونے میں مچھر سے زیادہ بڑا یعنی مچھر سے چھوٹا۔ تو اس کے بارے میں بھی سائنسدانوں نے یہ بتلایا ہے کہ مچھر جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کا حجم صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ بعض مچھر بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور بعض مچھر بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوق کے ذریعے سے جس چیز کی طرف بہت پہلے اشارہ فرما دیا، آج دنیا تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچ رہی ہے۔ سیدھے ہاتھ اٹھائے، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔